دوستوں آج وہ عظیم و شان مبارک رات آ چکی ہے جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ آج شب برات کی رات ہے اور ایسا 1000 سال میں ایک بار ہوتا ہے کہ شب برات کی رات جمعۃ المبارک کے دن میں آ جائے۔ دوستوں جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے اور شب برات کی رات رزق اور دولت کی تقسیم کی رات ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کی رات ہے۔ آج کی رات نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ دوستوں اللہ پاک کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آ گئی ہے اور یہ شب برات ہے۔ دوستوں آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی کرنا ہے۔ یہ آج کا وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا اور پڑھا ہوا بہت ہی خاص عمل ہے۔ دوستوں آج 15 شعبان جمعۃ المبارک کی رات یعنی شب برات کی رات آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ یعنی نبوی وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اور دوستوں اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آج آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، رب کریم کی ذات راضی ہو جائے گی۔ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات کو نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج ہمیں برات کی رات یعنی برات کا مطلب ہوتا ہے نجات اور شب کا مطلب ہوتا ہے رات۔ زندگی اور موت کا فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، تقدیر اور نصیب لکھا جاتا ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کی جاتی ہے۔ آپ کو پورا سال کتنا رزق ملنا ہے، کتنی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون کتنا جیے گا، ہر شے کے بارے میں آج کے رات لکھ دیا جائے گا۔ آج شب برات کی رات ہے، جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص دن ہے۔ آج کی رات ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ آج رب کریم زندگی اور موت کے فیصلے فرما دیں گے۔ آج کی رات جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ نبی وظیفہ جو شخص بھی پڑھے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر کے تمام افراد کی بخشش ہو جائے گی، اس گھر کے تمام مسائل چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ نافرمان شوہر کے حوالے سے ہیں، مقروض ہیں، قرض جیسے دلدل کے حوالے سے ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں آج شب برات کی رات یہ نبوی وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوستو انشاءاللہ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، پھر پوری زندگی پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، جو کچھ کرنا ہو کر لینا۔ لیکن آج کی رات یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ جلد از جلد اس ویڈیو کو باقی اپنے تمام دوستوں تک، اپنے پیاروں تک بھی آپ لوگ لازمی پہنچا دیں تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو سکے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ دوستوں صدقہ جاریہ کی نیت کر کے، ثواب کی نیت کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تب سب لوگ، سارے مسلمان اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، شب برات کی رات ہے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں وہ اس عظیم رات میں، اس قبولیت کی رات میں، شب برات کی رات سے کہیں وہ محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اگر آپ ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو دوستوں آج کی رات آپ اپنا نقصان خود کریں گے۔ اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس قبولیت کی گھڑیوں سے مستفیض ہو سکے اور اس طرح اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ دوستوں شب برات کی رات بہت سے لوگ وظائف بتا رہے ہیں، لیکن میرا مقصد آپ تک نبوی وظیفہ پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا وظیفہ آپ تک پہنچانا ہے، جو واقعی وجود رکھتے ہیں، جو واقعی کام کرتے ہیں، جو واقعی فائدہ پہنچاتے ہیں اور جن سے بے شمار لوگوں نے فائدے اٹھائے، اپنی زندگی کو آسان بنا لیا۔
दोस्तों, जुमतुल मुबारक का दिन जिस तरह तमाम दिनों का सरदार है, उसी तरह आज शब बारात ये तमाम रात यानी हजारा रात से बेहतर रात है, क्योंकि इस रात को निजात की रात भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगा जाए तो मेरा रब आपको 70 लाख से नवाजेगा। ये आज की रात की शान होती है और यही शान जुमतुल मुबारक के बाबरकत दिन भी है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं जुमतुल मुबारक का दिन कितना अजमत और फजीलत वाला है। इस तरह रातों में शब बारात की रात भी अजमत वाली है, तकदीर को बदल कर रख देने वाली है, फजीलत वाली है। आज अगर कोई मनपसंद फैसले करवाना चाहता है, आज अगर कोई रब्बे करीम से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, आज अगर कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, आज मुंह से निकली हर बात को पूरी करवाना चाहता है, अपनी मनपसंद तकदीर लिखवाना चाहता है, तो आज आप लोगों ने ये नबवी वजीफा लाजमी करना है। आप चाहे तो दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, फ्रांस, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में शब बारात की रात आ जाए, ये रात मगफिरत की रात है, ये रात मांगने की रात है, ये रात तकदीर और नसीब के फैसलों की रात है। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज शब बारात की रात को लापरवाही में गुजारेगा। आज प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांगिएगा। आज सच्ची तौबा के बाद रब्बे करीम से गिड़गिड़ा कर मांगना है। आज की रात में तन्हाई में बैठकर जो बंदा दोनों हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर रब से मांगेगा, आज की रात में जो बंदा रब्बे करीम को राजी कर लेगा, रब को मना लेगा, तो 1 लाख मांगेगा तो उसको अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा, क्योंकि आज की रात मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। अल्लाह वालों, ये वक्त, ये रात साल में 1 बार आती है, और जो बंदा इस रात की कदर कर लेता है, इस रात में रब्बे करीम को राजी कर लेता है, पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाता है। और जो बंदा शब बारात की कदर नहीं करता, फिर दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, मोहताजगी करता है, पूरा साल वो बंदों की ठोकरों में आ जाता है। दोस्तों, खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, मैंने एक एक दिन गिनकर खुद इस रात का इंतजार किया। दोस्तों, आज की रात दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मैंने और आपने ये वजीफा पढ़ना है। आपसे गुजारिश है कि आप भी शब बारात की रात में ये खास अमाल, ये खास वजीफा खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगर आप अपनी मसरूफियत में से सिर्फ चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ते, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। आज शब बारात की रात नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, आमाल करते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन आप शब बारात की रात के ये 3 खास आमाल अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, आपने लाजमी पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक हर चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि आज की रात शब बारात की रात है, जो साल में सिर्फ 1 बार आती है, और आज की रात इतनी कबूलियत वाली है, आज का दिन इतना कबूलियत वाला है कि अगर जो बंदा आज शब बारात की रात में ये खास अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से कर लेता है, अल्लाह पाक उसका रिस्क खोल देता है, उसके मालो ज़र में बरकतें होना शुरू हो जाती हैं, उसके घर में रहमत के फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं, उसके घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाता है। दोस्तों, यह वजीफा अर्जेंट बेसिस पर काम करता है। अगर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, रातों रात अमीरो कबीर होना चाहता है, आज की रात फैसले की रात है। आज की रात अपने रब्बे करीम से जो भी मांगेगा, आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। अगर आज की रात में नहीं मांगोगे तो फिर अल्लाह वालों कब मांगोगे? आज की रात फैसलों की रात है। आज की रात मांगने वाले को पूरे साल की कामयाबियां दे दी जाती हैं। अल्लाह वालों, आप तंगदस्त हैं, आप परेशान हैं, आप बेरोजगार हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, मकरूज हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मायूस हैं। आज शब बारात की रात ये खास आमाल, ये नबवी वजीफा आपने अल्लाह वाले के बताए गए तरीके से लाजमी करके देखिएगा। बेघरों को घर मिल जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, बे औलादों को नरीना औलाद मिल जाएगी, और जो नरीना औलाद यानी बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, आज की रात ये खास छोटे छोटे अमाल करें आपके नसीब में। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात जहन में रखिएगा, ये रात 1000 रातों से अफजल रात है, और ये रात बहुत खास रात है।
اگر اس رات کو آپ نے غفلت میں لاپرواہی میں گزار دیا تو یقین کریں پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آج اللہ پاک سے رو رو کر مانگنا ہے، آج گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو مانگنا ہی نہیں آتا۔ آج آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور آج آپ کو نبی پاک کا وظیفہ بھی بتاؤں گا، ایسا وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کی تقدیر کا بنتالا کھل جائے گا، آپ کے رزق کو برکت ہوگی، آپ کے کاروبار رکا ہوا پھر دوبارہ چل پڑے گا۔ دوستو بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے آج شب بارات کی رات پڑھنا ہے، جمعۃ المبارک کی رات ہے، شب بارات کی رات ہے اور یہ رات بہت خاص رات ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو رب کریم کی ذات 70 لاکھ سے نوازے گی۔ دوستو جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں، اللہ پاک سے مانگو، رب ضرور عطا کرے گا۔ ہم لوگ اپنے دوست احباب کے آگے تو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، وہاں اپنا دکھڑا تو سنا دیتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کے بارے میں سوال ہی نہیں کرتے۔ دوستو اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال قائم کریں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر آپ لوگ مانگیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی برکتیں عطا فرمائے گا۔ بس آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا اس بات کو دھیان سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں کیونکہ آج کا دن بہت خاص ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور شب بارات کی رات ہے، تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے دعا لازمی مانگنی ہے اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ورنہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں، ویڈیو شیئر کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے آج شب بارات کی رات کا واسطہ، جمعۃ المبارک کی رات کا واسطہ، ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، شب بارات کی رات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کون جانے کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد ہے، جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے، اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی، جو میرے رشتہ دار، جو بھی نیک صالح اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو میری بہنیں اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور رشتوں کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، یا پھر جن کی شادی ہونے والی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، بہترین پیسوں کا بندوبست فرما۔ جو میری بہنیں پریشان حال ہیں، شوہر ان کی بات نہیں سنتے، ان سے محبت نہیں کرتے، یا پھر ان کے سسرال میں ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، میرے مولا ان سب کی زندگی کو آرام دہ بنا دے، خوشیوں سے بھر دے، آسانیوں سے بھر دے، میرے مولا ان کو اس پریشانی کے عوض ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا کر دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میرے مولا ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک لاچار بے بس ہو چکی ہیں، گھر کا خرچہ چلانا محال ہو چکا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، گھر کا ماحول تباہ اور برباد ہو چکا ہے، یا رب ذوالجلال ان سب کے گھروں پر اپنی خاص نظر رحمت اور نظر کرم فرما۔ میرے مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غازہ، فلسطین، کشمیر، برما، انڈیا کے
تمام مسلمانوں کی خیر فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، اور جو بھی میرے مولا دشمنان اسلام ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما دے۔ میرے مولا جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، ان کے ایمان میں، ان کے اخلاق میں، ان کی صحت میں، ان کی شجاعت میں، ان کے جذبہ جہاد میں مزید برکت وسعت پیدا فرما، ان کے ایمان کو اور پختہ فرما دے۔ میرے مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، شب برات کی رات ہے، تو آج آپ لوگوں نے یہ خاص اعمال اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنے ہیں۔ اب دوستوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، باوضو ہو جائے، مصلی پر بیٹھ جائے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ آپ کتنے زیادہ بدبخت ہیں، کتنے زیادہ آپ سے گناہ ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں بہترین انداز میں جانتا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں میں کتنا گنہگار ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کتنے گناہگار ہیں۔ تو اللہ والوں اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے استغفر اللہ کرنا ہے۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ جب آپ لوگ استغفار کر لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، تو پھر آپ کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے ہی استغفار کریں، جس طریقے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی 70 بار استغفار کریں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے۔ جب آپ لوگ استغفار کر لیں، جب استغفار آپ لوگ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، استغفار جب آپ لوگ کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے، اس کو کاروبار نہیں مل رہا، کسی کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یعنی کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اللہ پاک سے کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں، آج اس بات کی فکر نہیں کرنی، آج روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگو گے اللہ رب العالمین آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے، یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔
یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والو، سبحان اللہ میں سے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہیں، پسندیدہ الفاظ ہیں، پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن
ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر دنیا میں آپ کی کامیابی ناممکن ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے گناہ، بہت سی ایسی غلطی کوتاہیاں کر جاتا ہے کہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفر اللہ یعنی استغفار اپنے گناہوں کا کرنا ہے۔ استغفار یہ وہ ورد ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو سب نے کری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار 70 بار کیا کرتے تھے، یعنی کہ امت کے تعلیم کے لیے ان کا استغفار کرنا ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم کرتے ہیں، گناہ گار ہیں ہم لوگ۔ نبی پاک جو استغفار کرتے تھے وہ خشیت تھی، وہ رب کی خشیت تھی، رب کے خوف سے کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے اور جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری میں کہیں ناکامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے استغفار کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعا ہوتی ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی استغفار کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی خاص دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی اس میں ہی آتا ہے۔ یعنی آپ لوگ جو بھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ یہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، آپ لوگ یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ لمبی دعا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ کم سے کم ایک تسبیح پڑھنی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جب تک کہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ روحانیت نہیں مل پائے گی جو روحانیت آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو اپنی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں سے ایک باریک قطرہ بھی آنسو کا نکل گیا رب کی محبت میں، رب کے ڈر سے، آپ کا وظیفہ بھی مکمل ہو گیا، آپ کی زندگی بھی بن گئی۔ انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی کرے، دوسروں کو بھی آپ لوگ لازمی بتائیے گا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیا، پھر استغفر اللہ پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب رب سے خزانے مانگنے ہیں، اب رب سے رزق کا سوال کرنا ہے۔ تو رزق کے لیے آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے اور یا رزاقوں کو پڑھیں گے۔ یا غنیوں یہ بھی رب کی صفت ہے، رزق والی، غنی کر دینے والی، حلال کے ذرائع عطا کرنے والی، اور یا رزاقوں آپ کی روزی میں، آپ کی عزت میں اور آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، سب چیزوں میں برکت آتی ہے۔ یا رزاقوں وہ صفت ہے کہ رب کی بڑی ہی باکمال اور بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری صفت ہے، اور آج کے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت بھی رب کی یہ صفت یا رزاق ہے۔ تو آپ لوگوں نے یا رزاقوں کو پڑھنا ہے اور یا غنیوں، یعنی یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے
تو 3 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنی یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنی یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں یا غنی یا رزاقو، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا ہے۔ جتنا زیادہ رب سے مانگیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا۔ جلد بازی مت کیجیے گا، بہت چھوٹا وظیفہ ہے، تحمل کے ساتھ کیجیے گا۔ جتنا زیادہ تحمل کے ساتھ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو خشوع اور خضوع دونوں عطا فرمائے گا۔ آپ کے معاملات میں کامیابی بھی ہوگی، آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔